اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی اور سفارش چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت میں وہ بالکل نہیں اکتاتا۔ وہی بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاء الطاغوت، طاغوت ان کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، یعنی شیطان اور اس کے ساتھی، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے، ہدایت کی روشنی سے شرک کے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، دانیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ بہت اور بہت علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی کسی پر خرچ کرنے کے بعد پھر اسے تکلیف دینا، نہ ایسا کرتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ آنے والی مصیبت پر ہوتا ہے، غم ہمیشہ گزری ہوئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ کوئی غم ہوگا کہ اب ہم نے کوئی اچھا نہیں کر کے آئے تو اب ہمارا کیا بنے گا، یعنی نہ خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ قول معروف و مغفرت، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ دیں، بس اچھی بات منہ سے نکال لیں یا کسی کو معاف کر دیں، یہی بہتر ہے اس بات سے کہ آپ صدقہ کریں اور پھر اس پر احسان جتلائیں یا اس کو تکلیف پہنچائیں۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بیکار مت کرو، بالمن والاذی، یعنی احسان جتلا کر اور نقصان پہنچا کر، تکلیف دے کر، بالکل ایسے جیسے کوئی اپنا مال
ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہو، اس پر مٹی ہو، تیز بارش آئے، وہ بالکل اسے صاف کر دے. تو ایسے ہی اس کے یہ عمل، یہ صدقہ جس کے پیچھے احسان جتلانا ہوتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ہے ایمان والو، اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے تم کو دی ہیں، زمین سے نکالا ہے جنہیں. اور بری چیز، گندی چیز دینے کے لیے یہ ارادہ مت کرو کہ لوگوں کو گھٹیا چیز دو. مثلا منڈی سے سیب لائے تو ان میں سے 5 7 10 آدھے گلے ہوئے تھے، ایک طرف کر کے ہمسایوں کے گھر بھیج دو کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، کھا لیں گے. تو نہیں، فرمایا کہ گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں مت دو. فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، جبکہ تم خود اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے غربت کا وعدہ دیتا ہے اور یہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور فضل کا. بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے. وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، چھپا کر بھی، علانیہ بھی، تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر دیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں بہت اجر ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے، مگر ایسے جیسے شیطان نے چھو کر اسے خبتی بنا دیا ہو. یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے. تو جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ بعد آ گیا تو پچھلا اللہ معاف کرے گا. اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. جو دوبارہ پھر اس طرح کرے گا، یعنی پھر سود لے گا اور دے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ دراصل سود کو مٹانا چاہتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اگر سود سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا راس المال حق ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے. اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، اور کچھ بات کو لکھنے والا کوئی بات نہ چھپائے، اور اسے چاہیے کہ وہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ لکھے. فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر تم کوئی عمل چھپا کر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں چھپا ہے یا ظاہر ہے، جو بھی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا ضرور محاسبہ کرے گا. فرمایا اللہ تمہیں
اللہ بخشنے والا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمائی تھیں۔ باقی سارا قرآن حضرت جبریل کے ذریعے اتارا گیا تھا۔ یہ آمن الرسول سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیتیں جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ نے معراج کے موقع پر آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ آگے سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی کوئی آسمان میں کچھ بھی چھپا نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، ارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شکلیں جب اللہ بناتا ہے تو کسی کی شکل پہ اعتراض کرنا، اس کی شکل کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل کو شکل ویکھیو یا اس طرح کی کوئی بات کر کے یعنی شکل کو گھٹیا کمتر یعنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے پہ مارنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اے دعا کیا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے، آگ میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ اے نبی ان کو کہہ دو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہیں کہ اے اللہ جو بادشاہت کا مالک ہے، تو ہی تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کو پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کر کے دن کو لمبا کر دیتا ہے، اور کبھی دن میں رات کو داخل کر کے دن کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی رات کو لمبا کر دیتا ہے، اور تو ہی مردوں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، یعنی جو کچھ تو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اور مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی لگائیں سوائے مومنوں کے، یعنی مومن کا دوست مومن ہو سکتا ہے، کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا کافروں سے دوستی لگائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری اللہ سے بڑی محبت ہے تو پھر نبی کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا نبی کی پیروی کے نتیجے میں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اس سے پھر گئے فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یاد رکھو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔
حضرت فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کچھ یہودی مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر، یعنی یہودیوں کی طرف سے کفر محسوس کیا کہ ان کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے من انصاری الی اللہ، میرے اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہے؟ تو ان کے جو حواری تھے، کہا جاتا ہے کہ دھوبی پیشے کے یہ لوگ تھے، کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، فشہد، تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ جو تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، واتبعنا الرسول، اے اللہ ہم تیرے رسول کی پیروی کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے نوٹ کر لے، لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ارادہ کیا عیسیٰ کو قتل کرنے کا، تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کی عیسیٰ کو بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا بہتر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، کم از کم اس پر تو عمل کرنے کے لیے آؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا کوئی رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس بات سے پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم اگر پھر گئے ہو تو ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے۔ جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، پھر تمہیں نبی بنا دوں، اور پھر تمہاری موجودگی میں میرا رسول آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور اس پر اس کی مدد کرنا۔ وَقَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، پھر اللہ نے فرمایا کیا تم نے مان لیا اور اس پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اللہ نے فرمایا، قال فرمایا فشہدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم تھا کہ وہ آخر میں آئیں گے جب کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے نبی کی شان اونچی کرنے کے لیے باقی نبیوں پر یہ فرمایا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا یہ نبی آ جائے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ یعنی اگر نبیوں سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو ہماری تو بالاولیٰ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی
شان اونچی کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی، وگرنہ اللہ بھی جانتا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس وقت کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس سے پہلے ہی تمام نبیوں سے یہ عہد لے کر نبی کی شان کو اونچا کر دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کبھی بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ہمیشہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ یعنی اللہ نے دین اسلام کو بھیجا ہے تو اسی پر چلنا ضروری ہے۔ اس دین کے علاوہ جب بھی کوئی اور دین لائے گا یا مانے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ہرگز ان سے زمین بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفر کی حالت میں اگر مر گئے اور وہ قیامت کو زمین پوری بھر کر سونے کی دے دیں وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، سچ مچ اگر وہ دے بھی دیں فدیہ میں یہ قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔